دارا پیغام محبت کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں ہم گجرات میں بالخصوص مختلف سکولز کالجز میں تربیتی لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طالبات، اگر ہم اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیں اور ہم چاہیں کہ ہم اپنی زندگی کے نظام کو بدلیں تو اس کے لیے بہترین موقع ماہ رمضان المبارک کا ہے۔ ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہم پر انعام ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رکھنا ہے یا رمضان میں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں ہماری زندگیوں میں انقلاب کیسے آ سکتا ہے کہ اگر رمضان شریف سے پہلے ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، تو آئیے رمضان اللہ کی طرف سے بہت بڑا موقع ہے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ عزیز طالبات، کیا کبھی اس بات پر بھی آپ نے غور کیا؟ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے باہر لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف ایک نماز کا حکم ہے۔ اگر آپ غور کریں، ہم غور کریں اپنی زندگیوں میں، تو ہماری زندگیوں میں کئی سال، کئی مہینے، کئی ہفتے اور کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہم تو نماز کے قریب تک نہیں جاتے۔ اب معاشرے میں کچھ افراد وہ جو نماز کے بالکل قریب نہیں جاتے، کچھ وہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی نمازیں بھی ان کو فائدہ نہیں دے رہی۔ کس صورت میں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ادھر 5 وقت کا نمازی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکل کر جس طرح پہلے زندگی گناہوں میں تھی ویسے ہی زندگی میں گناہ کرتے ہیں۔ وہ 5 وقت کا نمازی جھوٹ بھی بول رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ظلم بھی کر رہا ہے، 5 وقت کا نمازی لوگوں کے درمیان نفرتوں کو عام بھی کر رہا ہے، 5 وقت کا نمازی حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہا۔ تو کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے نماز کو نماز سمجھا ہی نہیں ہے۔ کوئی زندگی میں ایسی نماز کہ جس نماز میں صرف ہمارا دھیان نماز میں ہی رہا ہو۔ ہم نماز گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ بیٹا، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا نماز میں دل لگ جائے، نماز آپ کو برائی سے روک دے، نماز آپ کو بے حیائی سے روک دے، نماز آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دلی طور پر سکون ملے، اس کا ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ جب بیٹا آپ کو نماز کا ترجمہ یاد ہوگا، آپ نے کہا اللہ اکبر، تو ساتھ یہ لفظ کہتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہوئی اے اللہ تو سب سے بڑا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ لفظ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اس وقت سارے کا سارا دھیان وہ بندے کا کدھر ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، نماز کی طرف۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، میں تیری تعریف کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اے میرے کریم رب تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بیٹا یہ صرف میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔
اب جب صرف اتنا پڑھ کر آپ کا دھیان سارے کا سارا نماز میں ہوگا تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں زندگی میں 10 سال آپ وہ نمازیں جو آپ نے بغیر ترجمے کے پڑھی، ایک نماز جو آپ نے ترجمہ یاد کرنے کے بعد اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھی، آپ کو 10 سال نمازوں میں وہ سکون نہیں ملا ہوگا جو اس ایک نماز میں آپ کو سکون ملے گا۔ تو اس لیے بیٹا زندگی بڑی عارضی ہے، کئی نوجوان آئے، کئی بچے آئے، بزرگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، وہ سارے کے سارے ادھر نہیں رہے، وہ چلے گئے۔ کسی کے پاس کوئی یہ دعویٰ نہیں کہ اس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، سب نے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ مزہ تب ہے کہ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر جائیں۔ دنیا میں رہنا ہم نے مستقل ہے یا عارضی رہنا ہے؟ عارضی رہنا ہے۔ جہاں پہ ہم نے عارضی رہنا ہے اس کے لیے ہم ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، تمام چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن مستقل زندگی کون سی ہے؟ جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو بیٹا ہم اگر غور کریں کہ ہم نے اس زندگی کے بارے میں کیا سوچا، کیا کیا، کیا جمع کیا، تو میرے حال میں ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ کوشش کریں، ایک تو آپ یہ کوشش کریں کہ رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں۔ کیسے بدلیں؟ اگر پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی تو رمضان میں نیت کر لیں کہ میں نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اسی طرح اگر رمضان سے پہلے ایسا تھا کہ آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں تلخ کلامی تھی، سخت مزاج تھا، آپ اخلاقیات میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو فالو نہیں کرتی تھی، تو پھر کیا کریں؟ رمضان میں اپنے آپ کو بدل لیں۔ رمضان صرف ہمیں روزے کا درس نہیں دیتا، رمضان ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تو پھر رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں، اپنے جو آپ کا اخلاق ہے اس کو اتنا بہترین کر دیں، اتنا بہترین کر دیں کہ جب بھی آپ کسی اسلامی بہن سے آپ کی ملاقات ایک دفعہ ہو، ساری زندگی وہ یاد کریں کہ کاش وہ اسلامی بہن مجھے دوبارہ ملے، میری اس کی ملاقات ہو۔ تو بیٹا زندگی کا مزہ تو تب ہے، چلے جاتے ہیں سارے، لیکن پیچھے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اچھی یادیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ رمضان میں اپنے آپ میں کیا لانا ہے؟ آپ نے انقلاب لانا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، بری عادات کا خاتمہ اور اچھے اعمال کی شروعات کرنی ہے۔ تو ساری بچیاں کوشش کریں گی؟ نماز کا ترجمہ کون کون یاد کرے گی؟ میں نے اس پہ الحمدللہ گزشتہ سال بھی بہت ورک کیا اور بہت سی بچیوں نے، اسکول کے بچوں نے، کالجز کے بچیوں نے بیٹا نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کیا۔ تو یقین جانیے کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے کہنے پر کوئی یہ عمل کرتا ہے، آپ نے یاد کر لیا، پڑھنا آپ نے، تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ خود یاد کرو، یاد کرنے کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کرواؤ، وہ بھی یاد کر لیں گے تو ساری زندگی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میری طرف سے ایک آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ کتاب بھی تحفہ ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ تحفہ نماز۔ یہ میں نے لکھی ہے اسپیشل اس لیے کہ گزشتہ سال جب گجرات کے مختلف سکولز کالجز میں جاتا تھا، یہ تو کہتا تھا کہ نماز ترجمے کے ساتھ یاد کرو، لیکن میرے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی کہ جو میں انہیں تحفے میں دے کر آتا۔ میں نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے پھر یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب میں آپ کے کالج میں بطور تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ تو آپ بچیوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سب نے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ دوسری کتاب، یہ بھی میری کتاب، یہ میں نے لکھی ہے نصاب حیات۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ نصاب حیات یعنی زندگی کا نصاب۔ یہ کتاب 1100 موضوعات پر مشتمل ہے۔ ابھی پہلی جلد منظر عام پر آئی ہے، اس میں 313 موضوعات ہیں۔ بیٹا یہ تقریباً کافی سکولز نے اپنے اسمبلی کے موقع پر جو لیکچرز دیے جاتے ہیں اس شیڈول میں اس کو شامل کیا ہے۔ اس میں آپ کی زندگی کے جو ضروری مسائل ہیں، خواہ وہ فقہی ہوں، وہ فضائل کے اعتبار سے ہوں، وہ مسائل کے اعتبار سے ہوں، وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہوں، ان تمام کا اس میں ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ایک کتاب میں کالج میں اپنی طرف سے تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔
آپ سب نے بالخصوص میں ٹیچر سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی دولت سے نوازے، اپنے آپ کو بدلیں، نمازوں کی پابندی کریں، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، سمجھیں کہ یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔